اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا،
انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں، کیونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں جان ہے، بدن ہے، اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ناک کان ہے، اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی، دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی، وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑھے میں پھینک آتے ہیں۔ آنکھ موجود ہے، شکل ہے، صورت ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، بدن ہے، سب کچھ ہے، ڈھانچہ آدمی کا سامنا ہے، لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ ارے بھی کیسے ختم ہو گیا کہ جی روح نکل گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شے روح ہے۔ روح کے بغیر بدن بیکار، جسم بیکار، اعضاء بیکار، شکل صورت بیکار۔ بیکار سمجھتے ہیں جبھی تو گھر والے پھینک کے آتے ہیں، ورنہ بیگم کو قبر کے گڑھے میں کون پھینکے، لخت جگر کو کون پھینکے، پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے؟ وہ محبوبہ اور وہ بیگم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارا نہیں کیا، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں بدن ہے، اعضاء ہیں، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے۔ یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، کسی کی اماں ہوتی ہے، کسی کی بیگم ہوتی ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا نوکر کے ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں، ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورت ہے روٹی، کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا، بھوک لگتی ہے پیٹ میں، پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو ٹھنڈی ستاتی ہے۔ یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے۔ پانی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تخت شہنشاہی ہے، سلطنت ہے، یہ ساری کی ساری آدمی کی بدن کی، جسم کی ضرورت ہے۔ جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے، جو قیمتی شے ہے، ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ہماری عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو، تھان کو، اور مظروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر ڈالی جائے۔ جیسے شیشی ظرف ہے، اندر کا تیل مظروف ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی، اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے۔ بوتل ہے، خالی بوتل کی قیمت 8 آنے، اس میں شربت بنا کر بھر دو تو قیمت 20 روپے، اس میں تیل بھر دو تو 15 روپے، اور اگر اسی شیشی میں کوئی اعلیٰ درجے کی کیمیائی دوا بھر دو تو ہزاروں روپے، اور اگر کستوری بھر دو تو لاکھوں کروڑوں روپے۔ قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے۔ اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت، اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت، اور اگر اس بوتل میں عطر ہے، خوشبو ہے، زعفران کا عطر ہے، گلاب کا ہے، حنا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، رات کی رانی ہے، اور کستوری ہے، عنبر ہے، تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے۔ تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے، باہر کی نہیں۔ یہ پھل فروٹ لے لیں آپ،
اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے، کوئی خریدتا ہے؟ اندر کے گردے کی قیمت ہے، مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے، آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے۔ تو آدمی کے اندر جو روح ہے، اصل قیمت اس کی ہے۔ ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو، امی کہہ کر بلاتا ہے، بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ روح نکل گئی، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں، اعضاء کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتا ہے، روح ذلیل ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ لا يسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا۔ چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے، پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زمان میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا لوگوں میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، اور لوگوں میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں۔ میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامند کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پن میں نے اولاد سے چھپا لیا۔ فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں، زمان میں،
تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں، فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگو میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ترلا کرنے کی حاجت نہیں، کوٹھڑی میں پڑے پڑے گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے، زبان تیری ہو، یاد میری ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پکار کے دیکھ، کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے، صلح کرنے جاؤ گے، پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی، جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا۔ فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کو تجھے میں دھکا دے دوں تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ تجھے ماں دفع کر سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے حق کر سکتا ہے، بیوی روٹھ کی بیٹھ سکتی ہے، اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میں دھکا کیسے دوں؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ تیری اماں سوئی رہتی تھی، ابا سویا ہوتا تھا، دادی سوئی تھی، نانی سوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا۔ مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ میں تجھے پرے کروں کیسے؟ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام۔ بلکہ قرآن کریم میں توجہ، قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں سورت آراف ہے، دوسرا رکوع ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لکھے پڑے ہیں، اور خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو، کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو۔ سورت آراف کے دوسرے رکوع میں شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو نے پھٹکارا ہی ہے، پر میں بھی من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن کے لفظ ہیں۔ شیطان کہتا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم وعن یمینہم، چاروں طرف سے آؤں گا، پھسل
پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین. مالک تیری ذات کی قسم، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، ناشکرے بنا کے چھوڑوں گا، تباہ کر کے چھوڑوں گا، چاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا. اسی سپارے میں، اسی رکوع میں، اگلی آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی مقابلے میں. اللہ پاک نے قسم کھائی تو زور لگا، ساری عمر گناہ کرے گا، ساری عمر بدکاری کرے گا، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ گیا نا پکا ہو کر، میں نے کون سا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے؟ میں نے کون سی جنت اپنے ووٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے؟ اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا، بنائی تیرے لیے. میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ آج نیتوں میں فساد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے، یہ مقدموں کے جھٹکے، یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے. اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے. نماز پڑھنے آتے ہیں نیت صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نیت صحیح نہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے. مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی. تفسیر کبیر ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں. تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے، سورت فاتحہ کی جو تفسیر ہے، وہ مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورت فاتحہ میں، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے کہ ہماری نیتوں کا اثر کہاں تک گیا. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نوشیرواں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے. وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے، گھنونے جنگل تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا. موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے. یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا. بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پٹ گیا. گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے. چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا. ایک باغ میں جا نکلا، اور باغ بھی اناروں کا ہے، باغ بھی اناروں کا ہے. اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے. اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں. وہ کہنے لگا کہ نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو. اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں.
ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا. بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا, اور پھر جو اس نے پیا نا, اتنا میٹھا, اتنا خوش ذائقہ, اتنا ٹھنڈا. بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا, ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے, یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ. کمال ہے بھائی, ہم بادشاہ ہو کر کے سکھے پکے کھاتے ہیں, یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں. میں تو بادشاہ ہوں, ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا, یہ باغ ہم اس سے چھین لیں گے, قبضے میں لے لیں گے. اور دیہاتی ہو کر ایسے انار کھائے. اللہ غنی. بیٹھا رہا, کچھ دیر آرام کیا, سستایا. اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں, ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے. اس نے کہا بہت اچھا جی. اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیڑ سے توڑا, اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا. 8واں حصہ رس نکلا. اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب, لذت بھی خراب, رنگ بھی بگڑ گیا. وہ کہنے لگا کہ رے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی, کہیں غلط پیڑ کا لا کے دے دیا. وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے, اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے, یا اور کہیں سوکھے انار کا لا کے دے دیا. وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے, درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی, میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی. جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں. شاخ وہی, پیڑ وہی, باغ وہی, میرا ہاتھ وہی, گلاس وہی, برتن وہی. بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا. کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا, پیڑ وہی ہے, درخت وہی ہے, شاخ وہی ہے, ٹہنی وہی ہے, گلاس وہی ہے, تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے. ارے ذائقہ بھی, خوشبو بھی, رنگت بھی, مزہ بھی, اور رس کا کافی ہونا بھی, ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا غرق ہو گیا؟ اس باغ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا. بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہ فلانے شہر میں. وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا کہ ہاں. تجھے کیسے پتا چلا؟ اب میں اگلی بات بتاؤں نا, خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو, خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے. نوجوان کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, سارے عملوں کا مدار نیت پہ ہے. میں نے اس لیے کہا ہے کہ پھل میں, باغ میں, درختوں میں خرابی تب آتی ہے جب بادشاہ کی نیت خراب ہو جاتی ہے. اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا, خوشبو بھی جل گئی, لذت بھی جل گئی. او مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف, اور جب یہ ظلم اٹھا دوں گا, جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا, پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا؟ توبہ کی, استغفار کی, رویا ہے اللہ کے حضور میں. ہاں ہاں بادشاہ رو لیا کرتے ہیں, تم مزدور کبھی نہ روئیو. ریڑھی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا. وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑھی والا. وہ اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگے والا.
اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کرتا، رات کی ٹیلی ویژن دیکھتا، مینو کتنے فرصت ہے؟ کدے اسرائیل نو بھی کہہ کے دیکھنا، جدو اسرائیل آئے گا کہہ دینا جی میں ریڑھی والا ہے، وہ 2 رگڑے فالتو لگاوے گا۔ تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو غریب کو تو اللہ سائیں کے ساتھ نہیں پٹک دیتا۔ بڑے بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں پرسکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو۔ گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے۔ ان گانوں سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پڑے پڑے بھاگتا ہے۔ میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مصلے ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پڑے پڑے چلا گیا۔ جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نوشین ہوا، دل بادشاہ رویا، اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، او لوگوں انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے، سبحان اللہ، ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ بس میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بےچارا لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا، تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا۔ جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی، الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا،
خوہ کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، تو نے ہاتھ سے یوں پیر پہ پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی؟ ہے تو قاتل، پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا؟ کس گناہ میں مارا؟ کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی؟ تم جو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے، جی پتہ کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے ایسا تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں۔ ہاں کہ لوگوں کی بہو بیٹیاں تاڑنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ عادل نے اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا، اپنے گناہوں کے اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا، اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا، ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا، واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ بھی قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا، نہ ایسا رونا آئے، حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا۔ بادشاہ رویا، اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں، دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا کہ بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس میں انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکل نہیں تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں نے تو درخت اور پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی، تینوں انار وہیں سے توڑے۔ انہوں نے کہا پھر نوجوان یہ کیا رد و بدل ہے؟ نوجوان کہنے لگا مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ بڑا پشیمان ہوا، الہی ارادے یوں جاتے ہیں، ارادے وہاں تک پہنچتے ہیں پتوں تک، دل کے وسواس وہاں درختوں کے تنوں میں پہنچتے ہیں، پھلوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے خداوند کریم نے فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھوں کے اشاروں کو بھی میں جانتا ہوں، تیرے دلوں کے ارادوں کو میں جانتا ہوں، انہی سے اثرات سارے مرتب ہوں گے۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے تو کمال کر دیا، یوں فرماتے ہیں ستم کش گر آہی، ستم کش گر آہی بر آرد ز دل ز
گردد سوز او شولا در آب و گل، کہتا لوگوں پہ ظلم نہ کیا کرو، مظلوم کے دل کی آہ دھواں اگر سمندر میں ڈال دو وہاں بھی آگ لگ جائے گی۔ کسی کو ستایا نہ کر۔ کہتا ہے مکن مردم آزاری اے تم درائی، کہ نا گہر صدبر تو قہرے خدائی۔ ڈر اس کے قہر سے، ڈر اس کے غضب سے، ڈر اس کی بندہ نوازی سے، وہ تیری رگوں کو مروڑ کے رکھ دے گا۔ خدا کی قسم، جیسے وہ دینے پہ قادر ہے وہ لینے پہ بھی ایسا قادر ہے، شام کو سوئے تخت و تاج کا مالک صبح اٹھ کر تختے پھانسی دے۔ عجب ہے مالک کی صحت، ہم لوگوں نے پہچان کرنی چھوڑ دی۔ مولوی نے تجھے قرآن سنانا چھوڑ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چھوڑ دی، تیرا ذہن جگڑالو بن گیا، تیرا دماغ پارٹی بازی کا بن گیا۔ جب تک مولوی کسی کو دو چار گالی نہ دے تجھے تسلی نہیں ہوتی، تیرا جمعہ نہیں ہوتا، تیرا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور خدا کی قسم یہ ساری چیزیں تجھے قبر میں بڑی مہنگی پڑی۔ شادی کہتا مکم بر ضعیفان بیچارہ ظہور، مکن بر ضعیفان بیچارہ ظہور، بی اندیش آخر زتنگی یہ گہور۔ شادی کہتا ہے قبر کا اندھیرا بھی کبھی یاد کر لیا کر، قبر کی تنہائی کو کبھی یاد کیا کر، قبر کی خلوت کو کبھی یاد کیا کر۔ نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی، نہ بیگم نہ اماں، نہ پالکی نہ خاندان، کوئی نہیں ہوگا، تو اکیلا ہوگا، اکیلا۔ تو اس لیے میں نے یہ عرض کیا کہ ہم تمام معاملات پر سوچتے ہیں لیکن اپنی نیتوں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ صبح وہاں کھلتے یہ سوچتے ہیں آج کیا ہیرا پھیری کروں، آج کیا میں طریقہ واردات اختیار کروں، آج کس کا نمبر لگاؤں، کون سے طریقے سے ٹھگی ماروں۔ جب صبح اٹھتے نیت یہ ہے، پھر برکت کہاں، پھر رحمت کہاں، پھر سکون کہاں، پھر ایمان کہاں، پھر قرآن کہاں۔ کم سے کم نیتوں میں تو خیر رکھو۔ سکون اتنی بڑی دولت ہے جو آج بادشاہوں کو میسر ہے، تخت و تاج کے مالکوں کو اطمینان نہیں ملتا۔ خامخواہ کی ہم لوگوں نے پریشانیاں خرید رکھی ہیں۔ اللہ نے روٹی کا وعدہ کیا ہے، ہم کوٹھیوں کے پیچھے لگ گئے۔ ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے، اللہ میاں سے ہر آدمی کوٹھی مانگ رہا ہے، ہر آدمی بنگلے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ کمال ہو گیا، جائز ناجائز پرواہ نہیں۔ سنو میری بات، جن کو کوٹھی دے کے جاؤ گے نا، بہت ممکن ہے کہ تیری قبر پہ کچھ ساری زندگی میں تھوکنے بھی نہ آئے۔ جن کو بنگلہ دے کے جا رہے ہیں اور انہوں نے تیری قبر کی طرف کبھی منہ کر کے اللہ کا نام بھی نہیں لینا۔ اس لیے میں لالچ کے طور پر نہیں بلکہ عام جنرل بات کہتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، اللہ والوں سے تعلق رکھا کرو، علماء سے تعلق اپنا رکھا کرو۔ خدا کی قسم اگر اس کی زندگی میں یہ تیری خبر آ گئی کہ فلانا خدمت گزار فوت ہو گیا، تو یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں یہ اولاد کو نہیں روتے، یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں، یہ خدمت گزاروں کو رویا کرتے ہیں اور ساری زندگی روتے دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں، دیکھ تجھے تو لوٹا پکڑانے کی بھی تمیز نہیں، میرا فلانا خلیفہ تھا، فلانا مرید تھا، وہ یوں خدمت کیا کرتا تھا۔ اور ویسے بھی تبلیغی جماعت والے ساتھی بھی فرمایا کرتے ہیں کہ عبادت سے خدا ملتا ہے اور عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا مل جاتا ہے۔ جب خدا مل گیا تو جنت اللہ میاں کہاں لے کے جائے گا ہم سے۔ اسی لیے کل بھی کچھ لوگ اور پرسوں ترسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بنا رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے، نہ دنیاوی غرض ہے، نہ کسی کو جتانا مقصود ہے، نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے، نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے۔ ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ تو ہمارے یہاں کے طالب علم بھی، استاد بھی، اکثر ساتھی بھی، بچے بھی رات چلے گئے، آپ سب لوگ
جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ. حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے. اتنا رش، اتنی مخلوق خدا کی قسم، اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں، اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں، اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جا. اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں 30-20 لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا تو آمین ان کے ساتھ اپنے ملا کے تو دیکھ. نماز کا پابند بن جا، وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے سارے شامل ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے، اور اس کے لیے امداد بھی اللہ پاک غیبی فرمائے تو یہ سارا کام چلتا ہے، ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وصحبه برة الكرام. صوبہ سندھ میں ایک مائی رہتی تھی، انتہائی میری خدمت گزار، میرے ساتھ حج کو بھی گئی تھی. اطلاع ملی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ حاجن کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک دو جہان میں اس کو سعادت عطا فرمائے، اس کے درجوں کو بلند فرمائے. اور ایک ساتھی ہے، شاگرد بھی ہے میرا، حافظ خان محمد حافظ آباد میں رہتا ہے، اس کا بھی خط آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. لاہور سے ایک ساتھی نے خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے. کوئی خلیل احمد صاحب ہیں، وہ بھی بیچارے فوت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. سیدھی دعا کرو الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے، قبروں میں چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے. ایک ساتھی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے. یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر شخص نہیں جانتا. یا اللہ سب پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں، فصل میں برکت عطا فرما، جان میں مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. الہی تمام امت پہ فضل اور کرم فرما، ساری امت کی بخشش فرما. جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. سرفراز خان صاحب دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے، اللہ پاک گھر کو آباد رکھے. اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اس رائے بند کے اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا. یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ موت آئے تو ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، الہی کسی کو ستا کے نہ مرے. اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے. یا اللہ بستی پہ، علاقے پہ، ملک پہ، سارے پہ فضل فرما. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے.